میرا خیال تو کچھ اور تھا کہ میں کچھ بات کروں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کتابت کا سلسلہ میں نے بند کر دیا ہے، کوئی بیان نہیں کرتا اور میں بیان کرنے کے موڈ میں بھی نہیں۔ اب جو معروضہ ہمارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے، اس میں کئی اشعار ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتے ہیں، ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اب آپ کا سوال وہاں تک تو پہنچ ہی گیا، تو وہاں سے جو جواب ہے وہ مجھ سے سماعت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اب جگہ بھی ایسی پرانوار ہے کہ یہاں پر نقشبندی سرور بھی ہے اور غوث پاک کا نور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو بزرگ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کا تعلق جو ہے سلسلہ نقشبندی اور قادریہ دونوں سے، تو اس نسبت سے یہاں پر نقشبندی اور قادری نور موجود ہے، اور آپ کا تقدس جناب ہے۔ تو جناب جو ہے نا، اس کا کچھ وزن ہوتا ہے، بے شک سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اسی کی نسبت سے بہت ساری باتیں مجھے ابھی عرض کرنی ہیں آپ لوگوں سے۔ سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ لوگ کتنی دیر تک یہاں بیٹھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ مجھے کس عنوان پر بات کرنی ہے۔ 1 گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، فجر تک بیٹھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ میری گفتگو کو میں 3 حصوں میں بانٹوں گا، اور یہ تینوں حصے آپ کے معروضے کا جواب ہیں۔ جو کلام پڑھا گیا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو کچھ سوال بھی کیے گئے نا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں وہ میں بتانے بیٹھا ہوں۔ اب سب سے پہلے جس ہستی کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں، اور میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم کسی صالحین کا ذکر کرو تو میرے ابو بکر کو ضرور یاد کر لیا۔ تو ابو بکر سب کے القابات ہوتے ہیں نا، سب کا کچھ نہ کچھ لقب ہوتا ہے، کوئی محبوب سبحانی ہے، کوئی محبوب الہی ہے، کوئی محبوب یزدانی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی شیر خدا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عالمین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے قادم اللہ۔ قادم اللہ، اللہ کا خدمت گزار۔ یہ وہ ذات ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو مولا کائنات نے دیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو عقیدہ ہمیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کو بیان کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اسی عقیدے کو بیان کرنے والے سیدنا غوث الاعظم دستگیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، اسی عقیدے کو بیان کرنے والے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اسی عقیدے کو بیان کرنے والے سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی صاحب ہندی ہیں، اسی عقیدے کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو دیگر جتنے بھی بزرگان دین ہیں سبوں نے یہی عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ امت میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے افضل و اعلیٰ ہیں کہ اولیاء اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ایک آدھ کو چھوڑ کر سب نے جب انکار کیا تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشفی بخش کچھ جملے ارشاد فرمایا حضور کی خدمت میں، حضور کی دلجوئی کے لیے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، دو بول ارشاد فرمائے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ دو بول کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں تمام اصحاب، تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء، تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے، تب بھی یہ دو بول کا وزن زیادہ ہے۔ تو تمام اصحاب، تمام آل رسول، تمام اولیاء اللہ کا ایمان ایک پڑھنے میں اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پڑھنے میں، تو ابو بکر صدیق کا ایمان ان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس قدر افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مجھے فاروق اعظم کے فضائل سنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنا۔ تو اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 900 برس بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتا رہوں تو ختم نہ ہوں گے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزارہ نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس قدر محبوب تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر محبوب ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، معراج کی شب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جلوہ گر ہوئے تو اللہ نے جو کلام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ محبوب کو یہ آواز بہت پسند ہے تو اللہ نے اسی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ معراج میں جاتے وقت ایک ایسا مقام آیا جس کو مقام حیرت کہتے ہیں، وہاں پر مخلوق ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اس مقام کا نام مقام حیرت ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچ کر تھوڑی سی بے قراری کا احساس ہوا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو پیش فرمایا۔ تو یہ فضیلتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیوں اتنی فضیلتیں ہیں، وہ کیا شے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ کیا چیز ہے جو انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا۔ چند چیزیں بتاتا ہوں، آپ کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب نبی پر قربان کر، سب کچھ قربان کر۔ سب کا ایک ایک ذوق ہوتا ہے، سب کا ایک ایک شوق، سب کی ہمت ہوتی ہے، سمجھے، ہر ایک کی ہمت الگ الگ ہوتی ہے، حساب الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے پاس نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب، بس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دو۔ عالم آپ کا ایسا ہوا کرتا تھا، آپ مشہور واقعہ جانتے ہیں، برکت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ صحابہ میں سے بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو کمپٹیشن کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، تاکہ ان سے آگے بڑھ جائے۔ یہ ہیلتھی کمپٹیشن تھا، یہ بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، یہ چاہتے تھے کہ حضور کی محبت میں ہم آج آگے بڑھ جائیں۔ یہ ایسا ہونا ہی چاہیے، ہر امتی کو چاہیے، صحابہ تو دور کی بات، امتی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں حضور کی محبت سب سے زیادہ حاصل کر لوں، بھلے ہی میں اس زمانے میں موجود ہوں۔ جذبہ تو یہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو نبی تو سب کے نبی ہیں، صحابہ کے بھی ہیں، تابعین کے بھی ہیں، تبع تابعین، ہم سب کے نبی ہیں۔ تو نبی کی نسبت کے اعتبار سے ہم سب امت ہیں، اور پوری امت میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں سب سے آگے بڑھوں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن
لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا بھی نہیں پیدا ہوا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ سکا، نہ کوئی بڑھ سکے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں کچھ مانگا صحابہ سے، تو اس وقت فاروق اعظم نے خیال کیا کہ آج تو مجھے بازی دے کر جانا ہے، آج تو مجھے بازی دے کر جانا ہے۔ تو فاروق اعظم نے ارادہ کیا، پورا کیلکولیٹ کیا، اپنی جتنی پراپرٹی ہے سب کا 50-50 کر دیا، 50% میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور 50% جو بھی ہے وہ سب اللہ کی راہ میں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ یہ سوچ کر اپنی آدھی دولت کو لے کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور نے قبول فرما لیا۔ تو اب انتظار کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کیا لے کر آئیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پوٹلی تھی، کچھ جھاڑو تھی، کچھ وغیرہ چھوٹے موٹی چیزیں ہاتھوں میں سمیٹ کر لے کر آئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لائے؟ تو بولا یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ لے کر آ گیا۔ تو بولے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو بولے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ تو یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، اس نقطے سے لوگ نا واقف ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں آپ کا جو لین دین ہوتا ہے اس کا حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیے ہیں، آپ کے پاس 1 کروڑ روپیے ہیں اور آپ نے 10 لاکھ روپیے اللہ کی راہ میں دے دیے، اور ایک ایسا غریب ہے جس کے پاس سوائے اس وقت کے کھانے کے کچھ موجود نہیں ہے اور وہ کھانا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ کھانا دینے والا وہ 10 لاکھ دینے سے زیادہ افضل بن جاتا ہے، کیونکہ پرسنٹیج کا حساب ہے، پرسنٹیج کا حساب ہے۔ یہاں پر ایک بات بیان کرتا چلوں، سلطان ابراہیم ادم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشت کے جلیلۃ القدر ولی گزرے ہیں اور ایران کے سلطان گزرے، آپ سلطان تھے اپنے زمانے کے۔ تو ایک بار دنیا بدلی تو سلطنت چھوڑ کر، سلطنت کو لات مار کر نہتا اکیلے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنگل کی راہ لی، تو جنگل میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو وہاں دیکھا کہ ان سے پہلے کوئی اور بیٹھے ہوئے، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خستہ حالت میں تھے۔ تو دونوں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھوک کا احساس ہوا، دونوں کو بھوک کا احساس ہوا۔ جب دونوں کو بھوک کا احساس ہوا تو دیکھتے کیا ہے کہ آسمان سے کھانا اترا دونوں کے لیے، سلطان ابراہیم ادم بلخی کے لیے گوشت وغیرہ اترا، اور وہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو سوکھی روٹی اور دال اتری۔ تو جیسے ہی اس بزرگ نے یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں چلا اٹھے، بولے یا اللہ میں شکایت تو نہیں کرتا جو رزق تجھے مجھے دیتا ہے، لیکن بات میں یہ چاہتا ہوں جاننا کہ میں برسوں سے تیرے لیے جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، برسوں سے تو مجھے سوکھی روٹی کھلا رہا ہے، میں نے مفت نہیں کیا، اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ تو آج پہلی بار آیا ہے، پہلا دن ہے، آج ہی آیا ہے، تو نے آج ہی اس کو گوشت کھلا دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تو کسان تھا، تو نے میرے لیے اپنا پھوڑا چھوڑا ہے، اور یہ بادشاہ ہے، اس نے میرے لیے اپنی بادشاہ چھوڑی ہے، تو میرے لیے جو جیسا چھوڑتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ تو اب ہمیں جانچنا چاہیے کہ ہم جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دیتے ہیں وہ کس حساب سے دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں۔ 2.5% جب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یہ تو فرض ہے نا، یہ دے کر سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، میں نے دین کی بہت بڑی خدمت کر لی۔ نہیں، آپ نے خدمت نہیں کی ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس کا ٹیکس وصول کیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی مانگ رہا ہے، تو اس میں آپ کے دینے سے کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے جب آپ کا نفس چاہے کہ اس کو اپنے پاس رکھے اور اللہ کے یہاں اس کے رکھنے سے بھی گرفت نہ ہو، تب بھی اللہ کے لیے جب لٹایا جائے تب جا کر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتا ہے، چاہے وہ جان ہو چاہے وہ مال ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتے، جان بھی مال بھی سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کرتے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک تو مال دے دینا، پھر اس کے بعد جو کیفیات پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر
جیسے ہم عموماً دیکھتے ہیں آج کل مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے نا. اگر میں نے مسجد بنائی, سارے پیسے میرے ہی لگے, میں نے 1 روپیہ کسی سے نہیں مانگا, اپنی محنت کی کمائی سے میں نے مسجد بنائی اور میں نے بول دیا یہ مسجد ہے, تو جس دن میں نے کہہ دیا یہ مسجد ہے, وہ میری ملکیت باقی نہیں رہی, میں اس کا مالک نہیں. جب میں اس کا مالک نہیں تو اس کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا. سمجھ میں بات. اب بندے مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے, مسجد کس کی؟ اللہ کی. بندے جو آ رہے ہیں کس کے؟ اللہ کے. میں نے بنائی ہے مسجد, لیکن مجھے حق نہیں کہ میں کسی کو روک سکوں, میں ان کے اوپر اپنا رباب جما سکوں, ان کو میں ٹوکوں. اب جیسے عموماً ہوتا ہے, بنانے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں مسجد, لیکن ہم کمیٹی بناتے ہیں, صدر سیکریٹری بناتے ہیں, لیکن کیا روب ہوتا ہے صدر صاحب کا, سیکریٹری صاحب کا, مسجدوں میں جو چاہے کرتے پھرتے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک غلیظ لوگ ہیں جو اپنی مساجد کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, غلیظ لوگ ہیں. جب مسجد جو بنایا ہے اس کا حق نہیں ہے مسجد میں, تو صدر سیکریٹری امام سے کسی کا حق نہیں ہے. ہاں, عالم کا حق یہ ہے کہ جو برا ہوتا ہوا دیکھے اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے زبردستی روکے. اگر کوئی مقتدی کچھ غلط کر رہا ہے, غیر شرعی کر رہا ہے, تو اس کو روکے. چاہے وہ صدر کر رہا ہے, سیکریٹری کر رہا ہے, منسٹر کر رہا ہے, جو کوئی کرے, عالم کا حق ہے کہ روکے, کیونکہ عالم رسول اللہ کا خادم ہے اور اس کو واجب ہے کہ بتائے. وہ صدر کا خادم نہیں ہے, وہ سیکریٹری کا خادم نہیں ہے, منسٹروں کا خادم نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے دین کی چاکری کر رہا ہے. اس سے بڑی عزت والی بات کیا ہے؟ تو عزت میں وہ ان سے افضل ہوتا ہے, تو افضل ہو کر ذلیل لوگوں کے پیچھے جانا یہ ذلت ہے. سمجھ میں یہ بات. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کر رہا تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہوا. آپ جانتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے, حضرت عقیل ان کا نام. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی. تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے حضور کی صحبت میں گزارتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے. تو اب ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ جہاں دیکھو ابو بکر, جہاں دیکھو ابو بکر, جہاں دیکھو ابو بکر, اور مجھے موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ میں کچھ کر سکوں. ٹھیک ہے. تو ایک دن خیال آیا, اب کیا ہوتا ہے کبھی محبت جنون کی حد تک چل جاتی ہے تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, ایک جنون تاری ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی معاملہ ان کو آ گیا, کیا ابو بکر, مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا ہے. تو جمعہ کے دن آئے, ایک دن آئے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں, کم سے کم سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں, اس معاملے میں آج تو میں آگے بڑھ جاؤں. تو جب آ کر دیکھا تو پہلی صف میں ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. تو اب ان کو جلال آ گیا, برداشت نہیں ہوا. حضرت عقیل حضور کے خاندان کے ہے نا, قریش کے خاندان کے. تو کہا ابو بکر, یہ عمر میں چھوٹے تھے ابو بکر صدیق سے, بولے اٹھو. تو بولے اٹھ گئے. پیچھے جا کر بیٹھے, تو بولے دوسری صف میں جا کر بیٹھے. بولے اٹھو, وہاں سے اٹھے. تیسری صف میں, چوتھی صف میں, 7ویں صف تک پہنچا دیا. پھر آپ جو کر کہتے ہیں اے شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ, سبحان اللہ, شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ. مسجد نبوی کی بات ہے, اور مسجد نبوی جو بنائی گئی ہے وہ ابو بکر صدیق کے پیسوں سے بنائی گئی ہے. صدیق اکبر کے پیسوں سے زمین خرید کر مسجد نبوی بنائی گئی ہے. تو جس کے پیسوں سے مسجد بنائی گئی ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے شہزادے میں یہاں بیٹھ جاؤں, اجازت دو. تو بولے بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. مولا کائنات یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. تو جمعہ کی نماز ہو گئی, سب لوگ چلے گئے. تو حضور کی بارگاہ میں مولا کائنات آئے, فرمایا یا رسول اللہ میرے بھائی عقیل کی خبر لیجیے. بولے کیا ہو گیا؟ تو بولے ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے, وہ بہت بڑھ چڑھ کر ابو بکر صدیق سے بات کر رہے ہیں, آپ ان کی خبر لیجیے. تو حضور نے دونوں کو بلایا. تو اس سے پہلے پوچھا, بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے ابو بکر عقیل نے اٹھایا ان کو, وہاں سے اٹھایا, وہاں سے اٹھایا, وہاں سے اٹھایا, 7ویں صف میں پہنچا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی, عقیل کو چھوڑو, عقیل کو چھوڑو. میرے ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ میرے ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا اے شہزادی اگر آپ کی اجازت ہے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں, بس اتنا. فرمایا تو دونوں کو بلاؤ.
دونوں کو بلایا تو پھر حضور نے کہا اے عقیل کیا تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ جب تمہارے خاندان یعنی حضوری کا خاندان تھا سوائے علی کے، جب پورے خاندان میں میری طرف تلوار اٹھائی تھی اس وقت میرا ساتھ دینے والا ابو بکر تھا۔ جب مکے والوں نے میرا جینا تنگ کر دیا تھا، کھانا بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا، اس وقت میرے اور میرے بچوں کے لیے کھانا فراہم کرنے والا ابو بکر تھا۔ میری امت کے بارے میں فکر کرنے والا ابو بکر ہے، میری دین کی خدمت کرنے والا ابو بکر ہے، میرے لیے دعا کرنے والا ابو بکر ہے، میری امت کے لیے دعا کرنے والا ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر بولتے گئے، ابو بکر صدیق نے بولا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی شکایت نہیں کی، میں نے تو کبھی نہیں شکایت کی، وہ تو شہزادے ہیں، وہ تو آپ کے خاندان کے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ مجھے جہاں چاہے بٹھائے، میں راضی ہوں اس بات پر۔ تو یہ نرمی، یہ عاجزی، یہ انکساری ابو بکر صدیق کی تھی۔ تو اب حضور نے فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، میرے کل صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آپ کسی کی بھی پیروی کر لو صحابی میں سے ہدایت پا لیں گے، لیکن مقام بلند اور برتر چاہتے ہو تو پیروی ابو بکر صدیق کی کرو۔ تو جس کی جو پیروی کرے گا وہ وہاں تک پہنچے گا، ہے نا۔ اب جو ٹرین میں جائے گا وہ کتنی دوری کا سفر طے کرے گا، جو پیدل جائے گا وہ کتنی دوری کا سفر طے کرے گا، اور جو فلائٹ میں جائے گا تو پیروی کس کی جائے؟ تو بولے جو سب سے افضل ترین ہے اس کی پیروی کی جائے تاکہ وہاں تک پہنچ جایا جائے۔ تو نرمی، عاجزی، انکساری ابو بکر صدیق سے ہمیں سیکھنی چاہیے، اور ایسا ہی ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس کے رسول کے محبوب بن جائیں۔ اکڑنے سے کچھ نہیں ملتا، جھکنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا ہے۔ اور صبر کا عالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داڑھ میں درد ہوا، داڑھ کا درد، جانتے ہیں کوئی داڑھ کا درد کیسا ہوتا ہے؟ خبر بھی ہے داڑھ کا درد کیسا ہوتا ہے۔ ایک دن 2 دن نہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے، کچھ بھی نہیں، 9 سال گزر گئے سیدنا صدیق اکبر، کسی کو خبر ہی نہیں کہ داڑھ کا درد ہے۔ پھر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا حضور کی بارگاہ میں، اور جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق کو 9 برس سے داڑھ میں درد ہے۔ تو حضور نے ابو بکر صدیق کو بلایا، پوچھا یا ابو بکر کیوں تم نے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا؟ تو بولے یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے دیا ہے نا، اگر میں مخلوق کو اس کے بارے میں بولتا تو اللہ کی شکایت نہیں ہو جاتی۔ تو صبر کا عالم ابو بکر صدیق کا کیا ہے؟ صبر کا عالم یہ ہے، تبھی جا کر وہ ابو بکر صدیق بنے ہیں، سب کچھ لٹا دیا۔ چلو وہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب حضور موجود تھے، جب خلیفہ بن گئے تب تو ایک پوسٹ میں ہے نا، سب سے افضل آپ ہی ہیں امت میں، حضور پردہ فرما چکے ہیں تو سب آپ کے ماتحت ہیں۔ تو اس وقت کے آپ کے معاملات کیا تھے؟ معاملات یہ تھے کہ آپ امت کی خدمت کیا کرتے تھے، امت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم توق میں رہتے کہ بولے پتا چلے کہ ابو بکر صدیق کیا 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 کرتے ہیں۔ تو معاملہ ایک بار کا یہ ہے کہ فجر کے بعد ہمیشہ ابو بکر صدیق مسجد سے نماز پڑھ کے غائب ہو جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں ہوتے۔ ایک بار فاروق اعظم نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پیچھے جا کر دیکھوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں، تو چھپ چھپ کے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ تو مدینے میں تھوڑی دور جا کر ایک جھوپڑی میں داخل ہو گیا ابو بکر صدیق۔ تو پھر دیکھا، تھوڑی دیر اندر رہے، پھر 2-3 گھنٹے رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔ تو جب وہ چلے گئے تو فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نابینا بوڑھی ہے، اس کی بیٹیاں، نواسیاں وغیرہ وغیرہ گھر میں موجود ہیں۔ تو فاروق اعظم جیسے ہی گئے، بوڑھیا نے بولا کون ہے؟ تو بولے میں عمر بن خطاب ہوں۔ بولے میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو بولے کس لیے آئے ہو؟ تو بولے بوڑھی ماں یہ جو شخص آیا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ تو بولے وہ آتا ہے، میرے کپڑے دھوتا ہے، میری گندگی صاف کرتا ہے، میرے برتن دھوتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم سب کے لیے کھانا بناتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو بولے بوڑھی ماں مجھے ایک دن تو یہ خدمت کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ تو بولے نہیں وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، بار بار فاروق اعظم۔ تو فاروق اعظم تھوڑا جلال مزاج تھا، تو بولے بوڑھی ماں یہ کیا بات ہے
کہ تم انہیں سے راضی ہو، میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں کہ ایک دن مجھے خدمت کا موقع دیا جائے تو وہ کیوں بہتر ہے، میں کیا یہ کام نہیں کر سکتا؟ بولے نہیں، وہی بہتر ہے۔ وہ 10 سال سے آ رہا ہے، 10 سال سے روزانہ آ رہا ہے، میں ہر دن اس سے پوچھتی ہوں بتا تیرا نام کیا ہے، تو کہتا ہے نام سے کیا لینا دینا، مجھے بتائیے کہ کام کیا ہے۔ اور تم پہلے دن آئے ہو، پوچھتے ہی کہتے ہو کہ میں فلاں کا بیٹا، اپنا بھی نام بتا دیا، اپنے باپ کا بھی نام بتا دیا۔ تو فاروق اعظم جو ہے اچانک سے ان کے اوپر کشیداری ہو گئی، بولے ابو بکر کی نیکیاں گنی نہیں جا سکتی، ابو بکر کیا کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا حساب نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیزیں صحابہ نے دیکھ لی وہ تو پتہ چل گئی، پتہ نہیں کتنے ہزار ایسے اعمال ابو بکر کے ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن آئے نا، تو جب آپ مسجد نہیں آیا کرتے تھے تو ارادہ کیا کہ ابو بکر صدیق کو امام بنا دیں، تو حضور نے اعلان کیا ابو بکر کو امام بنا دیا جائے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، میں التجا کرتی ہوں کہ آپ کسی اور کا نام لے لیں۔ فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہے، وغیرہ وغیرہ جلیلۃ القدر اصحاب ہیں۔ تو حضور خاموش رہے، پھر بولا ابو بکر کو مصلی پر بلایا جائے۔ تو پھر آپ نے ہاتھ جوڑے، 7 مرتبہ ام المومنین نے ہاتھ جوڑے، آپ کسی اور کو بلائے۔ تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرض کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ ابو بکر کے سوا کسی کو مان ہی نہیں رہا۔ تو یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ اب میں احسان کی بات کرتا ہوں، سب سے زیادہ امت کی فکر رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ایک مرتبہ اعلان کیا 70,000 میری امت کے امتی جو ہیں، میرے امتی 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو فاروق اعظم خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی۔ تو صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑے، اب حضور دینے پر ہے، حضور دینے پر ہے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑے، بولے یا رسول اللہ مجھ سے یاد کر۔ تو بولے وہ 70,000 ایک 1000 70,000 کو لے کر جائیں۔ تو پھر یا رسول اللہ کچھ زیادہ کر دیں۔ تو پھر فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ اپنے ہاتھ جوڑے گا، میری امت کو ایسے اٹھا کر جنت میں ڈالے گا۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ کر دیں۔ تو پھر دوبارہ پھر 3 مرتبہ فرمایا تو عمر بن خطاب نے ہاتھ پکڑا، بولے ابو بکر اگر اللہ چاہے تو ایک چلو میں پوری امت کو پہنچا سکتا ہے، آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ تو حضور کو ابو بکر صدیق نے دیکھا تو حضور نے فرمایا عمر سچ کہتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کتنی فکر ہے ہم لوگوں کی ابو بکر صدیق کو۔ تو ان کے معروضے پر حضور کی عطائیں ہیں کہ امت کو اللہ تبارک و تعالی ہاتھوں میں اٹھا کر جنت میں ڈالے گا۔ تو ابو بکر کا ہم پر احسان ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو اتنا بڑا احسان ہے، ایسی ذات جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا، وہ ابو بکر صدیق کی پیروی ہمیں کرنا ہے۔ ہر معاملے میں، صبر میں، سخاوت میں، صداقت میں، حضور کی محبت میں، ہر معاملے میں ہمیں آج ارادہ کرنا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا صحابہ میں سے کسی کی بھی پیروی کر لیں تو ہم جو ہے نجات پالیں گے۔ ہم مصمم ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد آپ کے دوست، آپ کے حبیب سیدنا ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چل کر دکھائیں گے، اپنا جو کچھ ہے حضور پر لٹا کر دکھائیں گے۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو مخلوق سے اف تک نہیں کریں گے اور آپ کی دین کی خدمت کریں گے اور آپ کی امت کی فکر میں آپ کی امت کے لیے دعا بھی کریں گے۔ ہم سے جانی مالی جو